حذیفہ بے ترتیب ہوتی سانسوں میں مریم نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حذیفہ کی آنکھوں میں محبت کی لو چمک رہی تھی۔ وہ صرف مریم سے محبت ہی نہیں کرتا تھا بلکہ دیوانگی کی حدوں تک اسے چاہنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جس نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ دل رکھنے والا ایک انسان ہے، ورنہ جس جاگیردارانہ نظام سے اس کا تعلق تھا وہاں عورتوں کو صرف ضرورت کی چیز ہی سمجھا گیا تھا۔ لیکن پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو دیکھ کر جانا تھا کہ جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حذیفہ کی شدتوں سے نڈھال ہوتی مریم نے بے بس ہوتے خود کو اس کے حوالے کیا تھا۔ دھیمی دھیمی گزرتی اس رات نے اپنی موسیقی کے نئے تار چھیڑے تھے، دو دل ایک ہی دھن پہ دھڑکنے لگے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حذیفہ کی شدتوں میں بھی کچھ کمی آ گئی۔ مریم تھکن سے چور گہری نیند میں اس کی آغوش میں ہی سو رہی تھی۔ حذیفہ نے آہستگی سے اسے تکیے پہ لٹایا، سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے سگریٹ نکال کے لبوں میں دبائی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مریم کو حاصل کر لینے کی خوشی نے اسے ایک الگ ہی تقویت دی تھی۔ سگریٹ سلگاتے ہی اس نے کمرے کے ساتھ اٹیچ ٹیرس کا رخ کیا۔ سورج کی کرنیں ابھی ٹھنڈی تھیں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ فضا کو رونق بخش رہی تھی۔ وہ یوں ہی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں اڑانے لگا۔ دور تک پھیلے سرسبز باغ اور کھیت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کے آنکھیں بند کیں تو دو مہندی رچے ہاتھوں نے اس کی کمر کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ اس نے حیرت سے گردن موڑی تو پیچھے دشمن جاں اس کی کمر سے اپنا آپ سمٹائے کھڑی تھی۔ صبح ہو گئی آپ کی؟ مسکراتے ہوئے اس نے مریم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے گھما کے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بنا کچھ کہے مریم نے اس کے دل پہ اپنا سر رکھتے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ گاؤں ہے یہ بیگم صاحبہ، یہاں یہ سب کھلے عام نہیں چلتا۔ آہستگی سے مریم کو تھامے وہ کمرے کے اندر لے آیا، شیشے کا دروازہ بند کر کے پردے گرا دیے۔ اس کی بات پہ مریم کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ بہت خوف ہے آپ کو اپنے لوگوں کا؟ مریم نے حذیفہ کی ناک پکڑ کے کھینچی تو وہ کہا لگا بیٹھا۔ اپنے لوگوں کا خوف نہیں ہے، آپ کی عزت کی فکر ہے۔ آپ صرف حذیفہ خانزادہ کی بیوی نہیں ہیں، اس پورے گاؤں کی ملکانی بھی ہیں۔ آپ کا رتبہ اور آپ کی حیثیت سب سے الگ ہے اور اسی لیے آپ کو اپنا مقام سمجھنا ہوگا۔ گاؤں میں یوں کھلے عام مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، یہاں عزت اور حیا کو سب سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ حذیفہ نے محبت سے چور لہجے میں اس کی تصحیح کی تھی۔ تو کیا عزت کو محبت سے بھی اوپر کا درجہ حاصل ہے؟ حیرت سے پوچھتی مریم اس کے شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑنے لگی۔ ہاں بالکل، میری محبت سے اوپر آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت میرے لیے سب سے اہم ہے، مغرورانہ انداز میں کہتے وہ ایک بار پھر مریم کے دل کو گھائل کر گیا تھا۔ یہی انداز، یہی باتیں تو مریم کو اس کے نزدیک لایا کرتی تھیں۔ وہ سب سے مختلف تھا، سب سے جدا۔ اس کی نگاہوں میں جو جذبات تھے وہ پاکیزہ تھے۔ اس نے محبت کو محرم بنا کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ دوسرے لڑکوں کی طرح اس نے محبت کو کھیل نہیں بنایا تھا۔ جبھی مریم آج اس کے پہلو میں اس کی شریک سفر بنی بیٹھی تھی، دروازے پہ ہونے والی دستک نے ان دونوں کے درمیان کے خوبصورت لمحات کے فصوں کو توڑا تھا۔ حذیفہ نے اس سے فاصلہ بنایا تھا اور مریم نے اٹھ کے دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔ سلطانہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے انتہائی خوبصورت 13 سالہ لڑکی بھی تھی۔ شعلہ بار نگاہوں سے سلطانہ بیگم نے مریم کو دیکھا، جس کے گیلے بال ان کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ یہ فیروزہ ہے مریم، تمہاری ملازمہ، تمہارے چھوٹے بڑے سب کام یہ کرے گی۔ حذیفہ کی غیر موجودگی میں یہ ہر وقت تمہارے کمرے میں رہے گی اور حذیفہ کی موجودگی میں یہ تمہارے کمرے سے باہر۔ سلطانہ بیگم کی بات سن کے مریم کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اسے عادت نہیں تھی اپنا کام کسی اور سے کروانے کی، اور پھر 24 گھنٹے ایک ملازمہ کو اپنے سر پہ سوار رکھنا اس کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ اس نے شہر کی آزاد فضا میں زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے ہی سلطانہ بیگم کے سامنے بول پڑی۔
میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوں گی۔ مریم کی بات پہ سلطانہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ حذیفہ، اپنی بیگم کو سمجھا لیجئے کہ اس گھر کی اور اس خاندان کی بڑی ہوں میں، اس پورے گاؤں کی اور اس حویلی کی ملکانی ہوں میں، یہاں میرا حکم چلتا ہے، میرے آگے آئندہ اس طرح سے جواب نہ دے۔ سلطانہ بیگم کے روبدار لہجے نے نہ صرف مریم کو حیران کیا تھا بلکہ وہ گھبرا بھی گئی تھی۔ سسرال میں پہلے ہی دن وہ ساس کے ساتھ کسی بھی قسم کی مدبھیڑ نہیں چاہتی تھی۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، وہ ابھی نئی ہے، سمجھ جائے گی یہاں کے طور طریقے۔ حذیفہ نے اپنے طور پہ ماں کو ہینڈل کیا تھا۔ بیٹے کی بات سن کے سلطانہ بیگم واپس جانے کے لیے مڑیں تو ایک بار پھر ان کی نظریں مریم کے خوبصورت سراپے سے الجھ گئیں۔ اور ہاں، اپنی بیوی کو بتا دو کہ ہمارے ہاں 7 بجے سب ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد حویلی کی عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ گھرداری نہیں، لیکن گاؤں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو اس خاندان کی عورتوں کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں آ ہی گئی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے سب کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ شہری عورتوں کی طرح یہاں 10-11 بجے صبح اپنی مرضی سے نکلنے کی غلطی نہ کرے۔ سلطانہ بیگم حقارت سے آخری نظر مریم پہ ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، اور مریم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے کیسی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ بی بی جی، میں کمرے کے باہر ہی کھڑی ہوں، آپ کو جیسے ہی ضرورت ہو آواز دے دیجیے گا۔ 13 سالہ نیلی آنکھوں والی فیروزہ نے انتہائی ادب سے کہتے فوراً باہر کا رخ کیا تھا، اور مریم خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ حذیفہ، پلیز، 13 سال کی بچی ہے فیروزہ، میں اس کو اپنے کام کیسے کہوں گی؟ اس کی پڑھائی لکھائی کی عمر ہے یہ۔ مریم کو فیروزہ کے اوپر بے انتہا افسوس ہو رہا تھا۔ مریم، گاؤں کی ساری لڑکیاں اسی عمر سے حویلی میں ملازمائیں بنتی ہیں، اور جو حویلی میں ملازمہ نہیں بنتی وہ گاؤں میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ یہاں اسکول نہیں ہے، اس لیے بس گاؤں میں قاری صاحب لڑکیوں کو تعلیم دے دیا کرتے ہیں۔ حذیفہ کی بات سن کے مریم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ گاؤں میں اسکول نہیں ہے؟ کیوں حذیفہ؟ تم تعلیم یافتہ ہو، سمجھدار، پڑھے لکھے، باشعور انسان ہو، تم نے ابھی تک اپنے گاؤں میں ایک اسکول نہیں بنوایا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم ملنی چاہیے؟ مریم فوراً ہی اس سے الجھ بیٹھی۔ ہاں میری جان، مجھے لگتا ہے، اور اب تم آ گئی ہو نا تو ہم مل کے کام کریں گے۔ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے اسکول بھی ہوگا، ان کی صحت کی سہولیات کے لیے جلد ہی میں ہاسپٹل کے لیے بھی کام کروں گا۔ ابھی میں فریش ہو کے نیچے جا رہا ہوں، تم بھی جلدی آ جانا، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تھوڑا بہت بھی لیٹ ہوئی تو پھر اماں نے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ میری خاطر اماں کے مزاج کو برداشت کر لو، وہ گاؤں کی ملکانی ہے اور یہ روب ان کی ذات کا حصہ ہے۔ محبت سے کہتے مریم کے ماتھے کو چوم کے حذیفہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا، اور وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کے جیولری میچ کرنے لگی تھی۔ شادی کے بعد کا پہلا دن تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حذیفہ فریش ہو کے نیچے چلا گیا تو وہ بھی تیار ہونے کے لیے آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ حذیفہ کے کمرے سے نکلتے ہی فیروزہ اس کی اجازت لے کے اندر آ گئی تھی، اور اب ہاتھ باندھے ملازمہ کی طرح اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سفید رنگ کا کامدار جوڑا پہن کے، سفید موتیوں کی مالا گلے میں ڈالے، دوپٹے کو ہاتھوں میں اچھے طریقے سے لیے، وہ آخری نظر آئینے میں ڈالتی فیروزہ کی جانب مڑی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ انتہائی محبت سے اس نے فیروزہ سے پوچھا۔ فیروزہ مسکرا کے بس ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ مریم کمرے سے نکلی، ڈائننگ ایریا میں پہنچ گئی، جہاں سلطانہ بیگم کے ساتھ ساتھ حذیفہ کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی کے سامنے ایک چیئر پہ حذیفہ تھا اور ارد گرد نوکر کھڑے تھے۔ جیسے ہی سلطانہ بیگم کی نظر مریم پہ پڑی انہوں نے اپنا دل تھام لیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو بہو؟ ہائے ہائے، میرا تو دل منہ کو آ گیا۔ کیسی عورت ہو تم؟ شادی کے اگلے ہی دن یہ کیسا رنگ پہن لیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں بیوہ عورتیں پہنتی ہیں ایسے کپڑے۔ اللہ زندگی دے میرے بچے کو، میرے حذیفہ کو، اللہ سہاگ سلامت رکھے تمہارا۔
कोई सुर्ख जोड़ा, कोई सब्ज़ रंग का जोड़ा नहीं था जो ये सफ़ेद रंग पहन के मातम मनाती मेरे मुंह के आगे आके खड़ी हो गई हो। सुल्ताना बेगम सीना पीटती भोन चाल मचा गई थी और मरियम के होश उड़े। उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसके सफ़ेद रंग के खूबसूरत जोड़े पे इतना तमाशा हो जाएगा। इस रंग में क्या प्रॉब्लम है अम्मा? इंतहाई खूबसूरत और पाकीज़गी की अलामत है ये रंग। मरियम बिना सोचे समझे एक बार फिर सुल्ताना बेगम को जवाब देने की गलती कर बैठी थी। मरियम प्लीज़ गो एंड चेंज, नरमी और लजाजत से कहते हुज़ैफ़ा ने उसे आंखों से कमरे में वापस जाने का इशारा किया था। नहीं हुज़ैफ़ा, मैं जानना चाहती हूँ इस कलर में क्या बुराई है। अगर हम गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो फिर गांव के अनपढ़ और जाहिल लोग कहाँ जाएंगे? सफ़ेद रंग बेवगी की अलामत नहीं है, ये पाकीज़गी की अलामत है। मरियम अपनी आदत के मुताबिक अपनी बात पे ठहर गई। मरियम, इस बात के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जाओ यहाँ से, प्लीज़ गो एंड चेंज। अपने माँ बाप के तासुरात देखते हुए हुज़ैफ़ा ने इस बार अपने लहजे को थोड़ा सख्त किया था, तो मरियम खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई। फ़ैरोज़ा ने भी उसके पीछे पीछे कमरे तक का सफ़र तय किया था। बिस्तर पर बैठते मरियम ने अपनी मोतियों की माला को खींच के दूर फेंका था। सारे मोती टूट के यहाँ वहाँ बिखर गए। बीबी जी नाराज़ ना हो, दरअसल गांव में बेवा औरत सफ़ेद रंग पहनती है और आपकी तो कल ही शादी हुई है, इसीलिए बड़ी बेगम साहिबा ने नाराज़गी का इजहार किया है। आप कोई दूसरा रंग पहन लें। फ़ैरोज़ा ने अपनी मालूमात के मुताबिक उसे समझाने की कोशिश की थी। मरियम ने गुस्से से फ़ैरोज़ा को देखा तो वो कांप गई, जल्दी से एक कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। दुपट्टा उतार के मरियम ने उसे भी बेड पे फेंका, हाथों में पहनी चूड़ियों को खींच खींच के तोड़ने लगी। बीबी जी, बेवा औरतें तोड़ती हैं चूड़ियाँ, अपशगुन होता है ये। फ़ैरोज़ा ने उसे फिर रोकने की कोशिश की थी। चूड़ियाँ तोड़ने के अमल में उसका हाथ ज़ख्मी हुआ था और इसी दौरान हुज़ैफ़ा कमरे में चला आया। हुज़ैफ़ा को देखते ही फ़ैरोज़ा तेज़ी से बेडरूम से बाहर निकल गई। मरियम की कलाई से बहते खून को देख के हुज़ैफ़ा ने गहरा सांस भरा। मरियम, आई नो कि तुम इन बातों को नहीं मानती हो और जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन कभी कभी हमें बड़ों के आगे खामोश हो जाना चाहिए। अम्मा बड़ी हैं इस घर की, हमारी रिवायतों को आगे बढ़ाने वाली भी वही हैं। अगर वो तुम्हें कुछ सही और गलत कह रही हैं तो तुम सुन लो, चाहे वो तुम्हें सही ना लगे। मोहब्बत से मरियम के ज़ख़म पे अपने अंगूठे को रख के दबाते हुए हुज़ैफ़ा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। और किस किस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा मुझे, ये भी बता दो अभी। कौन सा रंग पहनना है, कैसे दुपट्टा ओढ़ना है, किस तरह की चप्पल पहनूं, या फिर कौन सी चूड़ियाँ, कौन सा खाना खाना है और कैसे बात करनी है, ये सब भी तुम अभी बता दो मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए तुम्हारे ख़ानदान के असूल और रिवाज क्या हैं। तल्ख लहजे में कहते मरियम ने अपने बहते आंसुओं को हथेली की पुश्त से रगड़ा था। बस कुछ दिनों की बात है मेरी जान, फिर तुम खुद समझ जाओगी। थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करो, हालात के हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी मोहब्बत में तुम कहीं कोई कमी नहीं पाओगी। बस मेरी अम्मा के साथ थोड़ा सा गुजारा कर लो। मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, उनकी उम्मीदों का मरकज़ हूँ। वो चाहती हैं मेरी बीवी इस गांव को संभाल ले, इसलिए वो तुम्हें जल्द ही अपने तौर तरीके सिखाना चाहती हैं। फिर चाहे तुम बाद में सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेना, लेकिन कुछ अरसे तक उनकी बात मान लो। हुज़ैफ़ा ने मोहब्बत से उसकी हथेली की पुश्त को अपने लबों से लगाते उसके ज़ख़म पे अपने लब रखे तो उसके दिल को सुकून पहुंचा। ड्रेस चेंज करो, नाश्ता करने चलते हैं। तुम्हारे लिए मैं नाश्ता छोड़ के आया हूँ, मैं ख़ुद सेलेक्ट करके देता हूँ तुम्हें। प्यार मोहब्बत से उसे मनाते हुए हुज़ैफ़ा ने अलमारी खोली और बोटल ग्रीन कलर का एक इंतहाई हसीन कामदार फ़्रॉक निकाल के बेड पे सजा दिया। साथ ही गोल्डन रंग का एक गुलूबंद भी निकाला, जिसके बड़े बड़े झुमके सुर्ख रंग के मोतियों से उसकी शान बढ़ा रहे थे। याद है ना, शादी की शॉपिंग करते वक्त तुमने कहा था कि आजकल कंट्रास्ट का दौर है। देखो मैंने सही ज्वेलरी निकाली है ना। मरियम का मूड लाइट करने के लिए वो झुमकों को फ़्रॉक पे रख के उसे दिखाने लगा। उसकी मासूम हरकत पे मरियम मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे तुम भी गर्ल्स थिंग्स को समझ रहे हो। परफेक्ट मैच है ये, वाकई आजकल ऐसे ही कंट्रास्ट चल रहे हैं।
مریم نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے اپنے آپ کو حذیفہ کے لیے سنبھال لیا تھا۔ چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، میں خود کرتا ہوں تمہیں تیار، لاؤ چینج کرواؤں؟ اس کے وائٹ ڈریس کی بیک پہ بنی ڈوری کھینچتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ نو! مریم فوراً اسے آنکھیں دکھاتی کپڑے سمیٹ کے واش روم میں دوڑی تھی کہ کہیں وہ رات کی طرح اس کے پیچھے ہی نہ چلا آئے۔ مریم کے اپنا مزاج ٹھیک کر لینے پہ حذیفہ کے دل کو سکون ہوا تھا۔ وہ ماں اور بیوی کے درمیان ہرگز بھی فٹ بال نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مریم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، اسی لیے اسے زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اور مریم نے یہ بات ثابت بھی کر دی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھے وہ بے چینی سے مریم کا منتظر تھا۔ جب واش روم کا دروازہ کھولے وہ باہر آئی اور حذیفہ کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئیں۔ اس کلر نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے تھے۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا وہ مریم کے نزدیک آیا، جو فطری طور پہ اپنے آپ میں ہی شرما گئی تھی۔ اب تو زیادتی کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ، ایسے تو میرا دل چاہے گا کہ سورج پھر غروب ہو جائے، رات کی تاریکی پھیل جائے اور میں کمرے کا دروازہ لاک کر کے… کہتے کہتے حذیفہ نے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ دیے تھے۔ حذیفہ، ابھی تو بھوک لگ رہی تھی آپ کو؟ شرما کے پیچھے ہٹتے ہوئے مریم نے گلو بند اٹھا لیا۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ سے گلو بند لے کے اس کے گلے کی زینت بنایا، اپنے ہاتھوں سے اسے جھمکے پہنا کے اس کے بالوں کو خود اپنے ہاتھوں سے برش کیا، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے والہانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ لپسٹک چینج کروں؟ مریم نے وائٹ ڈریس کی مناسبت سے لپسٹک لگائی تھی، اسی لیے سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگی۔ ریڈ اچھی لگے گی۔ حذیفہ نے مشورہ دیتے ہوئے میک اپ باکس میں سے ریڈ لپسٹک ڈھونڈ نکالی۔ مریم نے ٹیشو پیپر اٹھایا تاکہ پنک لپسٹک کو صاف کر سکے، لیکن حذیفہ نے تیزی سے ٹیشو پیپر اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ نزدیک ہوتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ لپسٹک ہٹاؤں گی تو ریڈ لگاؤں گی نا سمجھی سے کہتے مریم نے دوبارہ حذیفہ کے ہاتھ سے ٹیشو باکس لینے کی کوشش کی۔ لپسٹک ہٹانے کے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ کو یہ ٹیشو پیپر ہی ملا۔ رومانٹک انداز میں وہ مریم کے نزدیک ہوا تو پل بھر میں مریم اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے پیچھے ہٹی تھی۔ شٹ اپ حذیفہ! چہرہ گلنار ہوا اور حذیفہ کا کہا چھوٹا۔ جانے من حق رکھتے ہیں ہم آپ پہ۔ حذیفہ نے کس کے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا تھا۔ حذیفہ، اگر کوئی بدتمیزی کی نا آپ نے تو آپ کے اس وائٹ کرتے سے اپنے ہونٹ صاف کروں گی میں۔ مریم نے آئی برو چکائے دھمکی دی تو حذیفہ کی ہنسی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ دھمکی نہیں، محبت لگ رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیں۔ حذیفہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے کہے کو پورا کرتا، کمرے کے دروازے پہ نوک ہوئی اور ساتھ ہی فیروزہ کی آواز سنائی تھی۔ وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ حذیفہ فوراً ہی پیچھے ہٹتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مریم نے شرارت سے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ناکامی پہ مریم کو بہت ہی خوشی ہوئی تھی۔ جلدی سے ٹیشو پیپر سے لپسٹک صاف کرتے اس نے ریڈ لپسٹک لگانی شروع کی۔ اتنی دیر میں فیروزہ اندر آ چکی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جلد ہی گاؤں کی عورتیں چھوٹی ملکانی سے ملنے کے لیے آنے والی ہیں، اس لیے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں اور یہ زیور پہن لیں۔ ہاتھ میں پکڑے ڈبے فیروزہ نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے اور حیرت سے نئی ملکانی کو دیکھنے لگی، جو اس لباس میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاش میری زندگی میں بھی کبھی ایسی ہی بہار آ جائے۔ ایک نظر فیروزہ نے حذیفہ کی وجاہت پہ ڈالی اور اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اس جیسی کسانوں کی بیٹیوں کی قسمت اتنی عالی شان کہاں ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی حویلیوں کی مہرانی بن کے رہیں، لیکن فیروزہ ہمیشہ سے ایسے ہی خواب سجایا کرتی تھی، اور آج اس خوبصورت جوڑے میں کھڑی اپنی ملکانی کو دیکھ کے اس کے دل میں پھر سے یہ حسرت جنم لی تھی۔ حذیفہ کے کہنے پہ مریم نے وہ ایکسٹرا سونے کے زیور بھی پہن لیے تھے، جنہیں پہن کے وہ خود کو کوئی عجوبہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ حد سے زیادہ سونے کے زیورات میں لد چکی تھی۔ لیکن یہاں کا یہی طریقہ تھا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ پہنا اور حذیفہ کے ساتھ نیچے آ گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا، پھر حذیفہ گاؤں کے دورے پہ نکل گیا، اسے فصلوں پہ جانا تھا، جبکہ مریم کو سلطانہ بیگم نے بڑے سے ہال میں بٹھا دیا، جہاں اب گاؤں کی عورتیں آ کے
اپنی حیثیت کے مطابق نئی ملکانی کو شادی کے تحفے تحائف دے رہی تھیں۔ فیروزہ مستقل اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی اور وہ حیرت سے گاؤں کی ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے اونچی مسنت پہ بٹھائے اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز نہیں کر رہی تھیں، جبکہ یہ سب مریم کے لیے نارمل نہیں تھا۔ سارا دن ایسے ہی سلطانہ بیگم کے ساتھ خاموشی سے کٹ گیا۔ پھر جب شام ہوئی تو حذیفہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے واپس حویلی لوٹ آیا۔ اس کے آتے ہی مریم کی زندگی میں پھر سے رنگ بھر گئے۔ حذیفہ کی باہوں میں خود کو سونپتے ہوئے اس نے اپنے سارے دن کی تفصیلات اس سے سنا دی اور حذیفہ بس مسکراتے ہوئے اسے سنتا چلا گیا۔ جانتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ اس مشکل زندگی کی عادی ہو جائے گی۔ مریم اس کے بازو میں ہی سو چکی تھی اور وہ بس اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ محبت اس کے لیے کل کائنات بن چکی تھی اور اب اس کی وہی کائنات اس سے چھین لی گئی تھی۔ اس کی نظروں کے آگے اس کی دوسری بیوی فیروزہ تھی جو ڈری سہمی سی بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کے قہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس نے خود ساری سچائی حذیفہ کے آگے رکھ دی تھی اور اب اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا رشتہ چند دنوں کا مہمان بھی نہیں ہے۔ سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتے حذیفہ نے آنکھیں بند کیے پورے کمرے کو دھوئیں سے بھر دیا تھا۔ ماضی اس کی آنکھوں کے آگے تھا اور اس کے دل کو زخم پہ زخم دے رہا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے سامنے موجود اس کا حال اس کے کلیجے کو چھلنی کر رہا تھا۔ کیسے کر سکتا تھا وہ مریم کے ساتھ ایسا؟ کیسے اس نے فیروزہ سے شادی کر لی؟ کاش کہ اسے ایک رات نے اس کی زندگی کو ایسے نہ بدلا ہوتا۔ کتنی حسین زندگی تھی مریم کے سنگ، اور پھر اس کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ سائیں حذیفہ سائیں مجھے سزا دے دیں، جو چاہے سزا دے دیں، لیکن خود کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ کئی گھنٹے جب حذیفہ نے ایسے ہی خاموشی سے گزار دیے تو فیروزہ سب کچھ ہار کے اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ جان لے لیں آپ میری، گلا گھونٹ دیں میرا، لیکن خود کو اذیت نہ دیں۔ فیروزہ نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے تھامے اپنے لیے سزا کا انتخاب کیا تھا۔ اس کی آواز پہ حذیفہ نے آنکھیں کھول کے بس ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ تمہیں کیا سزا دوں فیروزہ؟ تم سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ تم نے تو صرف سچائی چھپانے کا کام کیا، لیکن میں نے تو اس کے ارمانوں کا خون کر دیا، اس کا اعتبار توڑ کے اپنی محبت کو خود اس کی نظروں میں گرا دیا۔ کیا کیا نہ گزر گیا اس پہ، اور میں لا علم رہ گیا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں دبا کے وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے میں لیے بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی یہ حالت فیروزہ کو تڑپا رہی تھی۔ پتہ ہے فیروزہ، جنہیں محبت بہت آسانی سے میسر ہو جائے نا، انہیں قدر نہیں کرنی آتی۔ مریم کی محبت من و سلوہ کی طرح میری زندگی میں اتری تھی اور میں نے بنی اسرائیل کی طرح اس کی بے قدری کر ڈالی۔ حذیفہ کو گزرے ایک ایک لمحے کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مریم کے ساتھ اس کی شادی شدہ زندگی کی شروعات جتنی خوبصورت ہوئی تھی، اتنی ہی زیادہ مصروف بھی تھی۔ وہ مریم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بابا جان سے بات کر کے گاؤں کی زمینوں پہ اسکول کی تعمیرات کے کام کا منصوبہ تیار کروایا تھا۔ دن رات وہ شہر کے چکر لگا کے ٹھیکیداروں سے، زمینداروں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وہیں دوسری طرف سلطانہ بیگم کی نفرت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مریم کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ دھیرے دھیرے وہ گاؤں کی عورتوں کے آگے بھی اسے ذلیل کرنے لگی تھی، لیکن حذیفہ کی خاطر مریم سب کچھ برداشت کرنے لگی۔ کبھی وہ حذیفہ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی تو اس کی مصروفیات کے باعث کچھ کہہ نہ پاتی کہ وہ کن مشکلات کا شکار تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، ان کی شادی کو 1 سال پورا ہو گیا۔ سلطانہ بیگم نے پوتے کی خواہش کو اس کے سر پہ سوار کر دیا۔ دن رات اسے یہ کہتی کہ انہیں جلد پوتا چاہیے تاکہ گاؤں میں ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو سکیں، گاؤں والوں کے آگے ان کا سینہ اور چوڑا ہو جائے۔ اور مریم پریشان ہو جاتی۔ کئی بار پریشانی میں اس نے یہ بات حذیفہ سے بھی کی اور وہ یہ سن کے مسکرا دیا۔ اولاد تو میں بھی چاہتا ہوں مریم، سر آنکھوں پہ رکھوں گا میں اپنی اولاد کو بھی اور ان کی ماں کو بھی، محبت سے چور لہجے میں کہتا۔ وہ اسے خاموش ہو جانے پہ مجبور کر دیا کرتا تھا۔ شادی کو 1.5 سال پورا ہوا، لیکن نہ حذیفہ کی محبت میں کمی آئی،
نہ اس کی شدتوں میں۔ اور پھر انہیں پتہ چلا کہ اب ان کی زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ مریم حاملہ ہو گئی تھی اور یہ خبر حذیفہ کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے فیروزہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مریم کو تنہا نہ چھوڑے، دن رات اس کے ساتھ رہے، کیونکہ حذیفہ کو اب اسکول کے پروجیکٹ پہ بہت زیادہ محنت کرنی تھی اور وہ بہت کم وقت حویلی میں گزار پاتا تھا۔ دوسرے گاؤں سے ان کی دشمنیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھیں، اس لیے حذیفہ کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت سارے کام کرنے تھے اور وہ دن رات انہی کاموں میں مصروف تھا۔ اس کی ایک وجہ مریم کی خواہش بھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو تو وہ تحفے کے طور پہ مریم کو لڑکیوں کا اسکول بنا کے دے۔ اسی لیے وقت پہ تعمیرات مکمل کروانے کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ اسی دوران سلطانہ بیگم کو وہ کرنے کا موقع مل گیا جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک بڑی سیاہ گاڑی حویلی کے دروازے پہ آ کے رکی اور کڑک کاٹن کا قمیض شلوار پہنے لمبی چوڑی وجاہت والا وجاہت خانزادہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سلطانہ بیگم خوشی سے گلے لگا بیٹھی۔ ان کے اکلوتے بھائی کا بیٹا وجاہت خانزادہ، جو صرف چند دنوں کے لیے US سے چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کی حویلی میں آیا تھا، اور یہیں سے ان کی زندگیوں میں ایک نیا موڑ شروع ہونے والا تھا۔ نیوی بلو کلر کے خوبصورت لانگ فراک میں سر پہ دوپٹہ پہنے سامنے سے سیڑھیاں اترتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وجاہت خانزادہ کی آنکھوں میں چمک بیدار ہوئی تھی۔ ہو از شی پھوپھو؟ مسکراتے ہوئے اس نے سلطانہ بیگم سے سوال کیا تھا، اور سلطانہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ مریم پہ ڈالتے ہوئے وجاہت کو دیکھا تھا۔ یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ میں جانتی ہوں تم پھپھو کو مایوس نہیں کرو گے۔ حذیفہ کی بیوی ہے اور میری خوشیوں کی دشمن۔ اس کی کوکھ سے مجھے اپنے خاندان کا وارث نہیں چاہیے۔ مسکراتے ہوئے دھیمی سرگوشیوں میں انہوں نے وجاہت کو اپنے دل کا راز سونپا تھا، اور وجاہت کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔